اوکے 3 سوال. پہلا آرٹیکل 6 اگر میرے اوپر لگتا ہے اس سے زیادہ مذاق ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک حکومت کو واضح طور پہ ایک بیرون ملک ایک رجیم چینج سازش کے ذریعے ہٹایا جاتا ہے. اور وہ جو سائفر ہے ہمارا ایمبیسڈر اسد مجید، وہ باقاعدہ وہ سائفر جو کانورسیشن ڈونلڈ وو اور اس کے بیچ میں ہوتا ہے وہ پریزنٹ ہو جاتا ہے کیبنٹ میں بھی، نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اندر بھی، پارلیمنٹ بھی، وہ بھیجا جاتا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو. تو جو بھی وہ سائفر پڑھے گا، اور ہماری نیشنل سیکیورٹی کونسل نے اس کے اندر کہا کہ امریکہ کی سے مذمت کرو، ڈیمارش کرو کہ انہوں نے مداخلت کی ہے پاکستان کے انٹرنل افیئرز میں. تو اس سے بڑی یعنی وہ امریکن کہتے ہیں کہ عدم اعتماد میں عمران خان کو ہٹاؤ نہیں تو ہم تمہیں یہ کر دیں گے، اور پھر وہ عدم اعتماد اگلے دن آ جاتا ہے، پھر لوٹے ہو جاتے ہیں وہ جو کہ امریکن ایمبیسی بہت بڑا ہاتھ پلے کرتی ہے. یعنی اس سے بڑی رجیم چینج کی سازش کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ تو واضح ہے. اور اس کے اوپر اگر وہ جو مظلوم ہے یعنی میری اور گورنمنٹ گرائی گئی ہے، میرے اوپر ہی آرٹیکل 6 مذاق ہے. اس لیے یہ ذہن میں ڈال لیں کہ یہ اگر جتنی بھی آگے بات نکلے گی اس میں سے وہ چیزیں نکلیں گی جو میں چپ کر کے بیٹھا ہوں، میں آگے بات نہیں کرتا. لیکن یہ ایک مذاق ہے. اور آپ جان بولٹن جو امریکن سیکیورٹی ایڈوائزر ہے، اس نے ابھی 2 دن پہلے کہا کہ ہم رجیم چینج کرتے رہے دنیا میں، اور ہم کیسے سازش، یعنی وہ ٹرمپ کو کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کو سازش نہیں کرنی آتی، ہم سازش کر کے رجیم چینج کرتے رہیں. روس کی جو فورن منسٹری کی سپوکس پرسن ہے، اس نے پوچھا اس سے کہ بتاؤ کون کون سی رجیم چینج کی ہیں تم نے اب تک، تو اشارہ تو ہماری طرف ہی تھا. دوسرا سوال آپ کا کہ دھاندلی ہوگی. دھاندلی پری پول ریگنگ بڑے پیمانے پہ ہو رہی ہے. الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، ساری انتظامیہ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے. سپریم کورٹ کا اسپیسیفک آرڈر تھا کہ جب حمزہ کو وہ اجازت دے رہے تھے غیر آئینی وزیر اعلیٰ بننے کے لیے، کیونکہ وہ وزیر اعلیٰ نہیں ہے آئین کے اور قانون کے مطابق، اس کو جب اجازت دے رہے تھے تو ہمارا خدشہ تھا کہ جو سارا زندگی شریف خاندان نے انتظامیہ کو استعمال کیا، الیکشن کبھی فری اینڈ فیئر انہوں نے نہیں کیے، ان کی پوری تاریخ ہے. تو ہم نے جب انہوں نے کہا، سپریم کورٹ نے کہا کہ کوئی مداخلت نہیں ہوگی. آج ذرا سارے پنجاب کے حلقے میں لوگوں سے جا کے پوچھیں، اور وہ جو لاہور کا CCP اور جو DIG لاہور ہے، وہ تو اس طرح ہے یعنی کہ نون لیگ کے کوئی خاص کارکن ہے جس طرح وہ لگے ہوئے ہیں لاہور میں ڈرانے دھمکانے میں. تو ابھی سے پری پول ریگنگ تو یہ ہے، ہمیں پورا یقین ہے کہ انہوں نے کل پولنگ ڈے پہ ریگنگ کرنی ہے. مسٹر ایکس جو لاہور میں بیسڈ ہے، اور وائی جنہوں نے ملتان بھیجا ہوا ہے، وہ انہوں نے بھی پوری ان کو آرڈرز ملے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ان کو جتانا ہے. اور ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ کل کے دن ہمیں ان کو ریگنگ کے باوجود ہرانا ہے. لیکن جو آپ کا پوائنٹ ہے کہ جب ایک الیکشن کے اندر دھاندلی سے جو بھی جیتتا ہے، 1977 میں ایک دم پبلک کا ریاکشن آیا، اس کا ملک کے اندر اور ڈی اسٹیبلائزیشن ہوئی. اگر اس طرح کے الیکشن کروا کے ایک کرپٹ پاکستان کا کرپٹ ترین مافیا کو اوپر لوگوں کے مسلط کرنا ہی ہے، تو یہ تو ملک کو ڈی اسٹیبلائزیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری اکانومی ہے وہ ریکوری نہیں کر سکتی، کیونکہ اکنامک سٹیبلٹی کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے. تو جب یہ 2 نمبر الیکشن کروائے جائیں گے تو یہ تو سیدھا فیڈ کرے گا اکنامک انسٹیبلٹی پہ. اور کیا ہمارا ملک جو بلومبرگ کہتی ہے کہ 4تھے نمبر پہ ہے، جو ملک ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے، اپنی لائبلٹیز نہیں میٹ کرے گا، جو سری لنکا کا حال ہے، ہم 4تھے نمبر پہ ہیں اس وقت. تو اگر پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہے گی تو یہ اکانومی تو اور نیچے چلی جائے گی. تو یہ تو بہت بڑا ظلم کریں گے پاکستان سے کہ اگر اس طرح کے الیکشن کروائیں. اور آپ کی آخری جو تیسری کہ فریڈم آف ایکسپریشن، دیکھیں فریڈم آف ایکسپریشن سے ڈرتا کون ہے؟ میں اگر ملٹری ڈکٹیٹر ہوں، میں غیر آئینی قانونی چیز کر رہا ہوں، میں چاہوں گا کہ میڈیا میرے کنٹرول میں ہو.
ہر ملٹری ڈکٹیٹر نے کوشش کی ہے میڈیا کنٹرول کرنے کی، اور پہلے 2 ڈکٹیٹرز میں بالکل کنٹرول تھا، ایوب خان اور ضیاء الحق کے زمانے میں۔ جنرل مشرف نے چھوٹ دی تھی میڈیا کو، کیونکہ شروع میں جنرل مشرف پاپولر تھے، کیونکہ لوگ تنگ آئے ہوئے تھے ان 2 پارٹیز کی کرپشن، جو 2 دفعہ ان کی حکومتیں کرپشن پہ گئی تھی، دونوں زرداری اور نواز دونوں چوری پہ لگے ہوئے تھے، تو لوگ چینج چاہ رہے تھے۔ مشرف تو شروع میں لوگوں نے اس کو ویلکم کیا، تو لیکن جب وہ لائرز موومنٹ یا جو آزاد عدلیہ کی موومنٹ چلی، تو تب جنرل مشرف نے بھی میڈیا کلیمپ ڈاؤن کیا، کیونکہ وہ غیر آئینی، آپ جب ایک ڈکٹیٹر ڈیموکریٹ بننے کی کوشش کرتا ہے تو ادارے تباہ کر کے کرتا ہے، تو اس لیے ملٹری ڈکٹیٹرز کو ہمیشہ میڈیا کنٹرول کرتے ہیں۔ اور دوسرا، اگر میں چوری کر رہا ہوں، میں کرپشن کر رہا ہوں، میں بشک ڈیموکریٹ ہوں، تو میرے لیے مجبوری 2 چیزوں کو کنٹرول کرنا ہوگا، عدلیہ کو اور میڈیا کو۔ میں میڈیا کو پیسے کھلاؤں گا، میں عدلیہ کو پیسے کھلاؤں گا، یا پھر میں ان کے اوپر سختی کروں گا۔ اور آپ کو پتہ ہے یہاں ملک کی تاریخ کہ لفافے کدھر سے شروع ہوئے، نواز شریف نے شروع کیے، اس سے پہلے لفافہ جرنلزم نہیں تھی، پھر اس نے پھینٹا بھی لگوایا، نوجم سیٹھی کو مار پڑوائی جب دوسرا دور تھا اس کا، جب اس نے اس کی کرپشن سامنے لے کے آئے، سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا، بریف کیس چلائے، وہ جو تارڑ تھا جو پریزیڈنٹ بعد میں بنا تھا، اس نے بریف کیس دے کے ججز کو خریدا۔ تو جو کرپٹ آصف زرداری اور نواز شریف جیسے کرپٹ لوگ ہوتے ہیں، ان کو میڈیا کنٹرول کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ میڈیا ان کی کرپشن کو بچانے یا ان کو پیسے کھلاتے ہیں، رشوت دیتے ہیں، یا کنٹرول کرتے ہیں۔ میرے 3.5 سال میں مجھے بتائیں جتنی تنقید میرے پر ہوئی، کیا میں نے ایک دفعہ کوشش کی کسی کو میڈیا کو کنٹرول کرنے کی، یا رشوت دینے کی، یا عدلیہ کو رشوت دینے کی، یا کنٹرول کرنے کی؟ میرا ایک دفعہ بتا دیں۔ اور جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر صحیح ڈیموکریٹک گورنمنٹ اس ملک میں تھی، وہ ہماری تھی 3.5 سال۔ نہ ہم نے کسی ادارے میں مداخلت کی، نیب اپنا کام کر رہا تھا، نیب کے سارے کیسز ہی ہمارے دور کے پہلے بنے ہوئے تھے، صرف FIA کے شہباز کے وہ مقصود چپڑاسی کے کیس ہمارے دور میں بنے ہیں، باقی تو پورا ہم نے روکا کسی کو نہیں۔ نیب نے سب سے زیادہ پیسہ ہمارے دور میں ریکور کیا، 480 ارب روپیہ کیا، جب 18 سالوں میں انہوں نے 280 ارب ڈالر ریکور کیا 18 سالوں میں، ہمارے 3.5 سال میں 480 ارب روپیہ ملک کا ریکور کیا، ہم نے اس کو بھی فنکشن کرنے دیا۔ کوئی مجھے بتائے پولیس کے کیسز، میرے اوپر اس وقت 16 FIR ہیں، کوئی بتائے کہ ہم نے کسی مخالف کے اوپر FIR کاٹی ہو۔ سندھ کے اندر انہوں نے ہمارے لوگوں پہ FIR کاٹی ہیں، اس الیکشن کے اندر ہی سب کے اوپر الیکشن FIR کاٹی ہوئی ہیں۔ وہ علی امین کو روک دیا پنجاب میں آنے سے۔ لانگ مارچ، جب انہوں نے 3 لانگ مارچ کی بتائے، ایک ہم نے روکا، ایک کنٹینر لگایا ہو، ہم نے ان کی کئی شیلنگ کی ہو، ہماری لانگ مارچ ہوئی تھی اس کے اوپر جو انہوں نے بے شرمی سے، بے دردی سے جو عورتوں بچوں پہ شیلنگ کی، سب پہ FIR کاٹی، مارا بھی ہمیں، FIR بھی۔ تو جو ڈیموکریٹک حکومت تھی وہ ہماری تھی۔ یہ سب نام لیتے ہیں ڈیموکریسی کا، لیکن اصل میں کلیپٹوکریسی ہے، اور یہی انہوں نے آتے ساتھ ہی ثابت کیا کہ 1100 ارب روپے کے اپنے کرپشن کے کیسز معاف کروانے کی کوشش